بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم ہمارا اور آپ کا اجتماع ایک عظیم نسبت کے اوپر ہوا ہے اور وہ نسبت ہے سرکار دو جہاں تاجدار مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی عظمت و برتری کائنات کی تمام چیزوں پر ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو سرکار دو جہاں تاجدار مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ آسمان و زمین، یہ چاند اور سورج، یہ ستارے اور یہ سیارے، یہ دریا، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ ہم اور آپ کوئی بھی بنائے نہ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ما خلقت لما خلقت الافلاک والاقدیر کہ اگر اللہ کو مجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کی جاتی، چونکہ آپ ہی مقصود کائنات تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی تمہید کے اندر تمام کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور پھر مقصود کائنات بنا کر آپ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے نور کو پیدا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی وجود میں نہیں آئے تھے اور ان کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ کی نبوت کا فیصلہ کیا گیا تھا، بلکہ آپ کی نبوت کا اعلان آسمان کی بلندیوں کے اوپر لکھا جا چکا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، آپ کے بدن کے اندر روح ڈالی گئی تو آپ کی نگاہ آسمان کے اوپر پڑی، وہاں پر دو جملے لکھے ہوئے تھے، ایک لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ اور دوسرا لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور کائنات کی کسی چیز کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں تاجدار مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر چیز کو جس طریقے سے وجود بخشا ہے، اسی طریقے سے کائنات کی بڑی بڑی شخصیتوں کو اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت سی مصیبتوں سے بچایا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ان کو عظمت اور برتری بھی ملی۔ آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا گیا تھا۔ جنت وہ مقام ہے جہاں پر کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، راحت و آرام کے تمام اسباب وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا گیا، پھر اس کے بعد آدم کو حکم تھا جنت کی کسی بھی چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہو تو استعمال کر سکتے ہو، کسی قسم کی روک ٹوک تمہارے لیے نہیں ہے۔ ہاں ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب مت جانا، اس کو استعمال مت کرنا، وہ تمہارے لیے نقصان دہ بظاہر۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا اور اس کے نتیجے میں آسمان سے، جنت سے زمین کے اوپر اتارے گئے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں
کہ آدم سے چوک ہو گئی تھی اس درخت کے کھانے کی اور اس کی وجہ سے جنت کے اندر اتارے گئے۔ جلالین عظیم الشان ایک کتاب ہے، اس کے محشی نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ میرے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا، میرے رسول سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی سیادت اور قیادت تمام کے تمام جن و انس تسلیم کریں گے، جس کی سیادت اور قیادت کو تمام کے تمام حیوانات تسلیم کریں گے، جس کی برتری کائنات کی تمام چیزوں پر ہے، تو حضرت آدم اور بھی جلدی اس درخت کو کھا لیتے تاکہ اپنے اس بیٹے کا کمال جو محمد عربی کی صورت کے اندر دنیا میں ہونے والا تھا، اس کا کمال اور بھی جلدی دنیا والوں کے سامنے آ جاتا۔ یہ عظمت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت نے آقا کے نور کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھا ہے، اس نور کو جب منتقل کیا حضرت حوا کے بطن کے اندر، تو اس انتقال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ولادت تک حضرت حوا کے پاس نہیں گئے۔ پھر حضرت شیش کی صورت کے اندر حضرت آدم کے وہ صاحبزادے پیدا ہوئے جن کے بطن، جن کے پیشانی کے اندر اللہ رب العزت نے آدم سے نور نبوت منتقل کیا تھا۔ میرے بعض احباب کہہ رہے تھے کہ حضرت شیش کی قبر یہیں کہیں بغل کے اندر ہے، تم کو زیارت کراتے ہیں، لیکن موقع ہمارے پاس نہیں ہے، پھر کبھی آئیں گے تو زیارت کر لیں گے۔ لیکن شیش کا تذکرہ آیا، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولادیں پیدا ہو رہی تھی، جڑواں اولادیں پیدا ہو رہی تھی، لیکن جب شیش کو پیدا کرنا ہوا تو تنِ تنہا حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ نور نبوت منتقل ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے اندر۔ زبردست طوفان آیا تھا، مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا زبردست طوفان اس دنیا کے اندر نہیں آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام باقی رہے، ان کے اوپر ایمان رکھنے والے باقی رہے، اس لیے باقی رکھے گئے کہ حضرت نوح کے واسطے سے وہ نور نبوت منتقل ہونا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ اپنے ان کے زمانے کے بادشاہ نے توحید کے آوازے کو بلند کرنے پر ناراض ہو کر ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا تھا، اور اس آگ نے حضرت ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑا۔ آگ کا کام چلانا ہے، وہ چلا سکتی تھی، لیکن ابراہیم کو کیسے جلاتی؟ اگر ابراہیم کو جلا لیتی، ابراہیم کا انتقال ہو جاتا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہونے والے تھے، وہ کیسے پیدا ہو؟ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دبایا گیا، آپ کو حکم دیا کہ آگ بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلامتی ہو جا، نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈک کی وجہ سے نقصان پہنچے، اور نہ اپنی گرمی کا اثر دکھانا کہ ابراہیم کا بال نکلا ہو اور اس کا رواں اور اس کا بال جل جائے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ پھر وہ نور وہاں سے منتقل ہوا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے اندر۔ سب لوگ بقرعید میں قربان سنتے ہیں تقریر کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو ذبح کرو، انی ارا بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ بیٹا بھی بڑا فرما بردار تھا، بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ والد بزرگوار، اگر پروردگار کا حکم جان دینے کا ہے تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے حکم کی، اپنے پروردگار کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے گلے کے اوپر چھری چلا دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلایا، ساتوں آسمان نے دیکھا، ساتوں آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، اور جو اس وقت وہاں پر موجود تھے حضرت ابراہیم کے علاوہ جنات اور شیاطین، سب نے دیکھا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلائی۔
لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک روما بھی نہیں کٹا. کیوں؟ حضرت اسماعیل کے اندر نور نبوت موجود تھا، وہیں سے وہ منتقل ہو کر آگے پہنچنا تھا. اس لیے عظمت رسول پہ باتیں بہت لمبی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا رسول کتنا عظیم ملا ہے. جس رسول کی عظمت و برتری کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. خدا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ دنیا میں بڑے بڑے پیغمبر 4 آئے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام جن کو زبور نامی کتاب عطا کی گئی، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کتاب عطا کی گئی، شریعت عطا کی گئی. یہ 4 بڑے بڑے رسول ہیں. ابراہیم بھی عظیم الشان رسولوں میں، نوح بھی عظیم الشان رسولوں میں، لیکن یہ 4 کو شمار کیا جاتا ہے. ان 4 میں سے ان کا نام لے کر آقا فرماتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ آج میرے زمانے کے اندر زندہ ہوتے تو موسیٰ کو اپنی شریعت کو چھوڑ کر میری شریعت کو اپنانا پڑتا، میرے دامن سے وابستگی اختیار کرنا پڑتا. اگر میرے دامن سے وابستگی اختیار نہ کرتے تو موسیٰ کو بھی نجات نہ ملی. ان بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمائے. سب نے کہا کہ ہاں جب وہ نبی منتصر آئے گا، جب وہ نبی آئے گا ہم اس کے اوپر آج ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب وہ آئے گا اور ہم اس کا زمانہ پائیں گے تو ہم اس کے اوپر ظاہری طور پر بھی ایمان رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اعانت بھی کریں گے، اس کی مدد بھی کریں گے، اس کے دین کی اشاعت بھی کریں گے، اور ہر طریقے سے حفاظت بھی اس کی کریں گے. سب نے وعدہ کیا تھا. بہت سونے دعا بھی کی تھی کہ اس امت میں شامل ہونے کا شرف ہمیں مل جائے. اگر شرف ملا تو تنے تنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ نے بھی دعا کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی جسم اور روح کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین کے اوپر اتارا جانا ہے. لہذا قرب قیامت کے اندر وہ زمین پر اتارے جائیں گے. نبوت کا مرتبہ ان کا باقی رہے گا، رسالت کا مرتبہ ان کا باقی رہے گا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، اپنی شریعت اور اپنی کتاب کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اس لیے کہ ان کی شریعت کو، ان کی کتاب کو اس دین اسلام نے منسوخ کر دیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ من الادیان، کہ جتنے ادیان اس سے پہلے تھے تمام کے تمام ادیان کو اسلام نے منسوخ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول، اور عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت میں، اور دجال جیسا زبردست فتنہ پر پرور مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا، قتل و غارت کری کرے گا، دنیا کے اندر ہر قسم کا فتنہ اور فساد پھیلائے گا. کوئی انسان اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو مقابلہ اس کا دشوار ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، امت محمدیہ میں شامل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دوڑائیں گے، اور بارودوز کے اوپر پہنچ کر حضرت عیسیٰ اس کا کام تمام کر دیں گے. اور دجال جیسے زبردست فتنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو محفوظ کر دیں. اس کے بعد کا دور وہ دور ہوگا جس دور سے پوری دنیا تھر تھرائی ہوئی ہے، جس دور سے پوری دنیا کانپ رہی ہے، اور جس دور کے آنے کا ڈر اتنا پایا جاتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی ہزارہ تدبیریں کی جا رہی ہیں. لیکن فرمان رسول سچا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ پکا ہے، وہ ہو کر رہے گا. ساری دنیا بلبلاتی رہے، ساری دنیا ہمارے خلاف تدبیریں کرتی رہے، لیکن حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے، اور آنے کے بعد دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوگا. کوئی بھی دوسرا دھرم، کوئی بھی دوسرا مذہب نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام کی ایک صفت ابھی حضرات مقررین نے بتائی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
جب آپ کے اصحاب نے محنتیں کی تو باہر بھی اسلام پہنچا، اور ان کے اصحاب اور شاگردوں نے محنت کی تو دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام نہیں پایا جاتا، لیکن پھر بھی بہت سے غیر مسلم پائے جاتے ہیں، مختلف دھرم کے لوگ۔ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ڈرانے والے، سب کے لیے رحمت کیسے ہیں، اور سب کے لیے تبلیغ کا کام آپ علیہ السلام کیسے؟ وہ دور آئے گا جس میں شاگردوں کے واسطے سے پوری دنیا اسلام اور اہل اسلام سے بھر جائے گی۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور برتری آپ نے ابھی سنا۔ اس عظمت و برتری کے بعد ذرا سا دوسری طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ آقا